شرک دنیا میں کیسے پھیلا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں توحید ہی توحید تھا، ایک اللہ ہی کو ذات میں، صفات میں، افعال میں یکتا، بے مثل اور بے مثال لوگ مانتے تھے۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا، دنیا کو جو غلط ڈگر پہ چلایا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اور ان میں یہ شرک کی بیماری کہاں سے پھیلی؟ ذرا غور سے سنیے میری بات۔ قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، فرمایا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بڑے بزرگ تھے۔ ایک کا نام ود تھا، دوسرے کا نام سوا تھا، تیسرے کا نام یغوث تھا، چوتھے کا نام یعوق تھا، 5ویں بزرگ اور ولی اللہ کا نام نصر تھا۔ اب کیا ہوا؟ ان 5 بزرگوں کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، اپنے مقتداؤں، اپنے پیشواؤں، اپنے رہبر و رہنماؤں کے تصویریں بنا لی۔ اور آج کے موبائل کا دور نہیں تھا کہ کیمرے میں حضرت پیر صاحب کی تصویر نکال لیتے، اور آج کی آرٹ کا زمانہ نہیں تھا قلم کے ساتھ تصویر بنا لیتے، بلکہ اس وقت پتھروں کو تراشا جاتا تھا۔ وہ پتھروں پہ انہوں نے گلکاری کی اور اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے۔ ود کا مجسمہ بنایا، یغوث کا بنایا، یعوق کا بنایا، نصر کا بنایا، 5 بزرگوں کے انہوں نے مجسمے بنا دیے اور عقیدت میں بنایا، محبت میں، احترام میں، کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی تصویر ہمارے پاس ہوگی، ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ کیا آئیں گی؟ برکتیں آئیں گی۔ یاد رکھو شیطان ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ شیطان نے ابتداءً انہیں بڑا نورانی سبق پڑھایا، بڑی میٹھی گولی دی، فرمایا یہ تمہارے بزرگ ہیں، تمہارے پیر گزرے ہیں، ان کی یاد تمہیں آ رہی ہے تو ان کی تصویریں بنا لو، گھروں میں رکھ لو، اور جب یاد آئے اس کا دیدار کر لو۔ چنانچہ ابتداءً ایسا کیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ عقیدت اور محبت میں آ کر پیر صاحب کی یاد آتی، ود کو چوم لیتے، یعوق کو چوم لیتے، نصر کو چوم لیتے، اور پھر جب مشکلات میں پھنستے تو آ کر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے ان 5 پیروں کی تصویروں، مجسموں کے سامنے جھک کر ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے اپنی مرادیں پوری کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ حاجت روا، مشکل کشا، ان 5 کو سمجھتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ ان میں یہ شرک کی بیماری آ گئی۔